اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی 12ویں دعا میں بارگاہ پروردگار عالم میں انسان سوال کرتا ہے کہ پروردگار مجھے ناپاکیوں سے گندگیوں سے دور فرما اور دوری اختیار کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ عزیزان گرامی، جو ناپاکی ہے اگر وہ دیکھا جائے اصل میں انسان کے روح کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہے، اس کے بارے میں انسان بارگاہ پروردگار عالم میں سوال کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس کے روح سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جس بھی اعضاء و جوارح سے انسان گناہ کرے گا اس سے بدبو آتی ہے، اور جب انسان با ایمان و مومن رہے گا، اچھا کام انجام دے گا تو انسان کے جسم سے خوشبو آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ویسے قرنی رسول اللہ کے گھر پہنچے تھے اور جب دوسرے دن رسول اللہ آئے تو یہی کہا کہ مجھے ویسے قرنی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یعنی انسان کے جسم سے پروردگار عالم ایک خوشبو پیدا کرتا ہے کہ جس کو ایک صاحب ایمان انسان درک کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک خاص خوشبو نکلا کرتی تھی کہ مدینے سے جہاں سے گزر جاتے تھے وہ فضا معطر ہو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ کے پسینوں کو مکہ اور مدینے کی دلہن عطر کے طور پہ استعمال کیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نیک عمل بجا لائیں تاکہ ہمارے جسم سے، ہمارے اعضاء و جوارح سے خوشبو آئے۔ اگر انسان برے اعمال انجام دیتا تو اس کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ملک الموت آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے آتے ہیں تو وہ سونگھتے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح کو، اگر ان سے بدبو آتی ہے تو وہ دور ہٹ جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر برا اعمال رہے گا تو ہمارے جسم سے بدبو آئے گی، اچھے اعمال رہیں گے تو ہمارے جسم سے خوشبو آئے گی۔ لہٰذا ہمیں نیک اعمال کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ مشکلات پر صبر، کہ اگر پروردگار عالم نے ہمیں مشکلات میں ہم ہیں اور کوئی بھی دنیاوی مشکلات ہے تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہمارا امتحان لے رہا ہو، لیکن اگر انسان کی یہ زبان آگے بڑھ کے کچھ غلط الفاظ استعمال کرتی ہے اور غلط الفاظ نکلتے ہیں تو انسان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یہ مشکلات یعنی امتحان ہے بارگاہ پروردگار عالم کی طرف سے۔ تیسرے یہ تقوی اور پرہیزگاری کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے تقوی اختیار کرنے کی توفیق کرامت فرما، میں پرہیزگار بن جاؤں۔ عزیزان گرامی، انسان اسی وقت پرہیزگار اور متقی ہو سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق ہو۔ لہٰذا بارگاہ پروردگار عالم میں ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کے ذریعے سے اللہ کے خطاب کرنا، اللہ سے التجا کرنا کہ پروردگار مجھے تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، یہ بہترین ذریعہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دعا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ نیک لوگوں کی ہم نشینی عطا فرما۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کرتے پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کی ہم نشینی عطا فرما۔ انسان کی اگر پہچان ہوتی ہے یہ دنیا میں تو جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس کے کہا جائے گا کہ اچھا ہے، اگر دوست برے ہیں تو برا کہا جائے گا۔ اور دوست نمازی، پرہیزگار اور باقی عبادتیں واجبات پہ عمل کرنے، محرمات سے دور رہنے والے ہیں تو انسان کہے گا کہ جب دوست ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے، دوست برا ہے، ساری برائیاں پائی جاتی ہے، اگر انسان اس کے ساتھ رہے گا تو اسے بھی برا کہا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان اگر اچھے کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ دن میں خود اس کے اندر اچھائیاں پائی جانے لگتی ہے، لیکن اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے گا، ہم نشینی اختیار کرے گا تو ایک دن وہ آئے گا وہ بھی برائیوں کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کے اندر بھی برائیاں پائی جانے لگے گی۔
لہذا بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتے، پروردگار ہمیں نیک لوگوں کی ہم نشینی عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہم نشینی رہن اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔